بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بانی پی ٹی اے عمران خان کے خلاف جتنی ناانصافی، ظلم اور سختیاں برتی گئی ہیں، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی سیاستدان تو درکنار شاید جرائم پیشہ کے ساتھ بھی نہ کی گئی ہو۔ ایک جیل کاٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، لیکن ان کے خلاف بھی اتنے مقدمات نہیں تھے۔ 300 سے زیادہ مقدمات، قاتلانہ حملے، ضمانت کا قانونی حق، اڈیالہ جیل میں چلتی ہوئی 14 گھنٹے کی سماعت اور ہینڈ پک ججوں کے ہاتھوں سزا پانے والے کو گزشتہ روز پھر ضمانت نہ مل سکی۔ اس کی بیوی بے گناہ ہونے کے باوجود بھی آئینی اور قانونی ضمانت حق سے محروم ہو چکی۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی عمران خان پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائے گی۔ وہ سمجھ، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ اپنی جگہ۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جبر نے اپنی آسیب میں لے لیا ہے۔ تکبر کے گھمنڈ میں نشے کے چور کچھ لوگ ملک کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو ضمانت نہ دے کر 24 کروڑ عوام کی اکثریت پر حق پر ڈاکہ مارنے والے نہ تو انسانی حقوق کی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کے ساتھ کیے جانے والا ظالم کسی بھی طریقے سے مومن نہیں ہو سکتا۔ ان کے قول و فعل کے تضاد نے ملک کو ایسی کھائی میں پھینک دیا کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ میری زبان قبول نہ کرے۔ ناظرین، دوسری طرف موجودہ آج کل سوشل میڈیا پہ لیلے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ لیلا دوندا یا کھیرا لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی قربانی حلال نہیں ہے۔ اس لیلے نے پہلی ٹکر ماری جو ان کا موسم تھا، سابق گورنر غلام جلانی مرحوم۔ دوسری ٹکر اس نے ماری محمد خان جنیجو کو، پھر اسٹیبلشمنٹ کو کئی ٹکریں ماری، پھر عدلیہ کو ٹکریں ماری، اور ہر دفعہ عوام کو ٹکریں ماری، ٹھوکریں ماری۔ لیکن نہ جانے یہ برے کی رسی اتنی دراز ہو چکی ہے کہ یہ قانون کی گرفت میں آ ہی نہیں رہا۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کتنی دیر جیل میں رکھ دیں گے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے ایک وزیر، غلط بیانی کرتے ہیں، حقائق کے برعکس کہتے ہیں۔ ان کا نام ہی لے دوں ان کا، خواجہ آصف صاحب کا سیاست.com پہ یا اے بی سی نے ان کا لکھا ہے، انہوں نے خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار سے الیکشن ہار گئے، جو قمر جوید باجوہ کے سسر کی خدمت کیا کرتے تھے جا کر بے پناہ، اور ان کے رابطوں کے رانا شمیم خود گواہ ہیں، رانا تنویر نہایت قابل احترام ہے، وزیر ہیں مرید کے سے، وہ گواہ ہیں، اور سینکڑوں گواہ ہیں، کہو گے تو اور گواہ بھی بتا دیں گے۔ خود آپ نے کہا خواجہ صاحب، میں نے قمر جوید باجوہ کو آدھی رات کو فون کیا، ہاٹ لائن آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ وہ تو آرمی چیف تھے۔ خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ کسی طرف سے بھی کسی بھی سٹیج پر عمران خان کو کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خواب میں ڈیلیں دیکھی ہو۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ کسی قائن آئین میں لکھا ہے کہ سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے۔ خواجہ صاحب، کس سائن میں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بنائے اور گرائے؟ کس سائن میں لکھا ہے کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے؟ کس سائن میں لکھا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دو یا عمران خان کو جیل میں ڈالو، اس میں جھوٹے مقدمات بنائے جائیں؟ کیا آپ حلف دیتے ہیں یا مناظرہ کرنا پسند کریں گے؟ غیر ملکی آبزرور بلائیں اور ہم ثابت کریں گے کس نے ڈیل کہاں کی، کس نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ خدا کے لیے، غلط بیانی کی انتہا ہوتی ہے۔ اور تو اور صحافیوں کا معاشی قتل کیا، ہم پھر خاموش۔
ارشد شریف ہم سے چھین لیا، ہم پھر خاموش۔ کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ شہید ارشد شریف پر 16 مقدمات آپ کی حکومت میں پی ڈی ایم کے پہلے نہیں ہوئے؟ کیا محترمہ مریم نواز صاحب نے ڈیل نہیں کی، ٹویٹ نہیں کیا تھا؟ کیا شہید ارشد شریف کا جب جنازہ اسلام آباد آ رہا تھا تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نہیں جانا چاہ رہے تو ان کی والدہ نے منع نہیں کیا؟ کیا 2024 کا الیکشن ڈیل کے تحت نہیں ہوا، لندن پلان کے تحت؟ کیا آپ ریحانہ ڈار سے جیتے؟ اگر کم سے کم پورا سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ کے پہاڑ تو نہ کھڑے۔ اور تو عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے، میں اس کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ 22 مہینے کا ظلم اسے موم نہیں کر سکا۔ تم اس کے آگے چت ہوئے بار بار، اور تمہارے حمایت یافتہ بھی، آپ کو لانے والے بھی، آپ کو لانے والے بھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ سمڑے آر کا الیکشن شفاف تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پولیس نیوٹرل ہے، بیوروکریسی نیوٹرل ہے، عدلیہ آپ کے کنٹرول میں یا آپ کو لانے والے کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیا وہ جو حج پہ جائز آئینی سربراہ کے گئے ہیں، کیا وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ اور یہ سلیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ آئینی کام کر رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں، وہ جھوٹ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے زخموں پر نمک پھینکنے کا ٹھیکہ ہی لے لیا ہوا۔ کیا آپ یہ بتاتے ہیں، ایک اشتہار یہ بھی دیں، روزانہ اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں آپ، ایک اشتہار یہ بھی دیں کہ پچھلے 3 سال سے اور خصوصاً پچھلے 1.25 سال سے آپ نے کس سیاسی مخالفین پر، پنجاب کی بات کر لیتا ہوں، کس آر پی او نے، کس ڈی پی او نے، کس ڈی سی او نے، کس ڈی پی او نے، کس ڈی آئی جی نے، کس انویسٹیگیشن نے، یا کسی سی پی او نے کتنے پرچے کروائے جھوٹے، کتنے گھروں میں بغیر رپٹ لکھے چھاپے غیر قانونی مارے؟ ایک اشتہار دے نا، ہمت کرے، حوصلہ کرے۔ کتنے گھر توڑے، کتنے سامان لوٹے، کتنے بچوں کے کھلونے لوٹے، کھل کے آئے میدان میں، کتنے صحافیوں کو معاشی قتل کیا۔ آپ کے ساتھ بھی جب زیادتی ہوئی خواجہ آصف صاحب، یاد کریں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب، لیکن آپ نے کہ تو زیادتیوں کے بار لگائے ہیں۔ کیا نواز شریف کو، عمران خان کو آپ یہ حلف دیتے ہیں کہ اس کے جرم کی پاداش میں ہے کہ یہاں آپ کا نظام نہ چلنے کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا، اس بات سے انکار کریں پہلے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فیض حمید نے آپ کو کہا کہ 2019 میں پنجاب حکومت لے لو، بعد میں وفاق لے لیں گے؟ کیا قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید آپ اور عمران خان کے ساتھ نہیں کھیلتے رہے؟ کیا موجودہ الیکشن لندن پلان کا حصہ نہیں تھا؟ کیا ملک میں انصاف کیا جا رہا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے امریکہ اور دوسرے ممالک سے ہزاروں اوورسیئرز بنائے، بتائیں کس کس نے کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی؟ کیا منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں خربوں روپے بیرون ملک نہیں جا رہا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا بلوچستان اور کے پی کے آپ کے ہاتھ سے ختم ہو چکی ہے؟ کیا پنجاب میں اس وقت ہر آدمی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہے؟ اب آ جاتے ہیں ناظرین موجودہ عدلیہ پر۔ کیا یہ جسٹس یہ افریدی صاحب انصاف کریں گے، یا جسٹس امین الدین جو حج پر گئے ہیں وہ اللہ کے حضور کیا کہیں گے کہ جنہیں میں نے انصاف نہیں کیا؟ ظالم جو کہتے ہیں جہاں ظلم دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل میں برا جانو ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے۔ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کریں پریس کانفرنس، اس کے بھی اشتہارات چلائے، کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں ظلم نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو لیلے کی آج کل بات ہو رہی ہے، ایک لیلا ہے، لیلوں کا ایک جرمٹ ہے جنہوں نے ٹکرے مار مار کے 81 سے پاکستان کو نڈال کر دیا ہے۔ ناظرین عمران خان کی بیل، میری اپنا خیال تھا جب تک وہ طاقتوروں کی ڈیل نہیں کریں گے انہیں نہیں باہر آنے دیا جائے گا۔ تحریک بھی روکنے کے لیے اسلام آباد سے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سندھ سے جائیں اور ایک رکاوٹ نہ ہو۔ لاہور میں آپ 9,000 10,000 کنٹینر کھڑے کر دیں۔ پنجاب کو آپ نے دشمن ملک کی طرح بنا دیے جیسے پاکستانی خدا نہ خواستہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ شکاشہ باسی سے تو آپ کا بڑا تعلق ہے؟
حلفاً اس سے پوچھو اس کو نوکری سے کس نے نکلوایا اور پھر کس نے کروایا، کیا شرائط رکھی جا رہی ہیں؟ نہیں تو غیر ملکی مبصرین بلائے، میں حقائق کھولتا ہوں، میں نہیں، آپ بھی سچ بولیں، فیصلہ عوام کریں۔ اب عمران خان کی ضمانت نہیں ہوئی، کس کو خوف ہے کہ عمران خان باہر آیا تو ہم اندر چلے جائیں گے؟ اس پہ جواب دیں ناظرین۔ سلمان صفدر راجہ، سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کا آج ایک بات انہوں نے کہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو ان کے بات بتا رہا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری چھٹی اس کہتی ہے القادر یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد نہیں ہوگا، جون میں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے مشکل ہے، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے، یہ میری خبر ہے، غیب کا علم نہیں ہے، آ بھی جائے گا تو یقیناً عدالتوں کے فیصلے ہیں، حتمی فیصلے تو عدالتوں کے وہ صحیح یا گئی ہے۔ دوسری طرف آپ کے دھمکیوں میں نہیں آئے عمر ایوب، کچھ لوگ پی ٹی اے کے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، نون لیگ میں بھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کے مطابق قائد فائد عیسیٰ نے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا، اگر ان کا نام الیکشن کمیشن کے لیے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے تو ہم اسے مسترد کریں گے اور کسی صورت انہیں چیف الیکشن کمیشنر قبول نہیں کریں گے۔ فائد عیسیٰ صاحب نے جو ظلم و ستم کیے وہ تو سب کو پتا ہے، موجودہ الیکشن دھاندلی کے اصل ذمہ دار فائد عیسیٰ اور سلمان سکندر راجہ ہیں، نہیں تو حسنات ملک ہے کوٹ رپورٹر، متی اللہ جان ہے، ثاقب بشیر ہیں، ان کے ریمارکس ان کے بارے میں سن لیں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں عمران خان، آپ نے بہت سختیاں کی، پہلے آپ نے جب حکومت گرائی استقام پارٹی بنوائی، علیم خان جیسے لوگ اس میں بھیجے اور دیگر بھیجے لوگ، پرویز خٹک بنائے، ان کا کیا فیوچر ہے؟ وہ عوام میں جا سکتے ہیں؟ خود آپ کی حمایت محترم نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اسے لوگ ووٹ نہیں دیتے، منہ نہیں لگاتے۔ اب عمران خان کے لیڈر کی بات سن لے، آپ کا تو لیڈر آپ کو چھوڑ کے چلے گیا تھا، اجاز چودھری سینیٹر ہیں، پروڈکشن آرڈر کے باوجود انہیں نہیں بلایا گیا، انہوں نے جیل سے بیان دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو جیل میں اذیتیں دی جا رہی ہیں ہم تو وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ عمران خان پر جیل میں آسمان دیکھنا بھی جرم بنا دیا گیا ہے، ایک چھوٹے سے لاک اپ میں انہیں چہل قدمی بھی نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے مقابلے میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں، آپ تو ان کو جانتے ہیں، ملے بھی ہوئے ہیں، جو بات نون لیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جتنی زیادہ دھاندلی کر کے عوام کو بار بار مار پیٹ کر زبردستی اقتدار میں جتنی دیر بیٹھیں گے رہیں گے، ان کی گراؤنڈ میں صورتحال صفر سے -0 ہو جائے گی، عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے اور انہیں اگلے 50 سال تک بھی عوام ووٹ نہیں دے گی۔ سن تو ہوئی جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھے غیبانہ، خلق خدا غیبانہ کیا۔ خواجہ صاحب میں نے بتا دیا آپ کو، آپ ایسے نہ کریں، ہم نے مانا کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عدلیہ آپ کی مٹھی میں ہے، ہم نے مانا کہ پنجاب میں ایک ایسا افسر نہیں ہمیں نظر آیا جو کہے میں نے کسی کے گھر غلط چھاپا نہیں مارنا، کسی پہ جھوٹا مقدمہ نہیں بنانا، کسی کے گھر توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ ایک افسر، کتنی بنجر زمین کرتی ہے سالمو تم نے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ازل سے ایک دوسرے کے مخالف تھے، سنگین الزامات لگاتے رہے، بے نظیر کی کردار کشی کے لیے آپ نے جہاز سے نیچے کاغذ پھینکے، زرداری نے کہا نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ زرداری صاحب آپ کو گلے میں پٹے ڈال کے گھسیٹوں گا۔ پچھلے 3 سال میں ہونے والے ایک اشتہار یہ بھی دے کس جماعت کے خلاف کتنے مقدمات ہوئے اور اس جماعت کا کس جماعت سے تعلق تھا، کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے، کتنے نون لیگ کے لوگ پکڑے گئے یا کتنے پی ٹی اے کے پکڑے گئے، ایک اشتہار یہ بھی دے، اور جو رپٹیں نہیں لکھی جاتی وہ بھی بتائیں چھاپے کتنے مارے، کتنے صحافیوں کو نوکری سے نکلوایا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کرنے کے لیے ایوان مقدس
پارلیمنٹ سے لوگ نہیں ہوا ہوئے، سینیٹر نہیں اٹھائے گئے۔ آر او کے الیکشنوں میں نواز شریف کے حلقے میں آر او کو چینج کیوں کرنا پڑا؟ وہ جوئیے کو مار کیسے پڑی؟ کیا آپ کا آر او، وہ سب آر او کی پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کب تک عوام کو گمراہ کریں گے؟ خواجہ صاحب آپ قابل احترام ہے، آپ کے ساتھ کل کو ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی، اس کی بھی بینگ اے جرنلسٹ ہم نشاندہی کریں گے، لیکن جھوٹ کے کاروبار کو اتنا نہ پھیلاؤ کہ سچ بولنے والوں کی نظریں جھک جائیں۔ خوف کے تالے آپ نے لگا دیے، خوف کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی، لیکن جتنے ذہنی طور پر آپ اس وقت خوف زدہ ہے موجودہ حکمران، اور یہ خوف زدہ ہے، شاید ہی تاریخ میں کوئی طرح بدترین خوف میں مبتلا ہو۔ پچھلے چند سالوں میں اور خصوصاً مہینوں میں کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ آپ کہتے تھے اوورسیئرز پاکستانی آیا، ملاقاتیں کرائی، بتائیں حکومت وفاقی یا پنجاب، کس شہر میں کس نے کتنی اربوں کی انویسٹمنٹ کی، کس شہر میں، کس صوبے میں، کس شعبے میں؟ بار بار اتنا جھوٹ مت بولیں۔ یقیناً لوگ خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ بہادر ہیں، اس لیے کہ آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ظلم میں ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، جوش خطابت نہیں تھا، کچھ حقائق تھے، انداز گفتگو ہر ایک کا اچھا ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سب سے پہلے صحافیوں کا احتساب کریں۔ آپ کی حکومت ہے، جس صحافی نے عمران خان صاحب سے، اس سے پہلے حکومت سے، آپ کی حکومت میں، پیپلز پارٹی میں، مشرف میں یا پہلے کسی نے ناجائز امارات لی ہیں، فائدے لیے ہیں، ان سب کا احتساب کریں۔ آج آپ ہی لسٹ دیں، جاری کریں، ایک کٹا سے بند کریے، کس ججوں سے غلط فیصلے کرائے، کس پولیس افسر اور بیوروکریسی نے کیا کیا کردار ادا کیا، ایک اشتہار یہ بھی دیں۔ عمران خان کے دور میں بھی دیں، اپنے بھی دیں، پیپلز پارٹی کے بھی دیں، پھر مسلم لیگ نون کے دیں، پھر مشرف کے دیں، پھر پیپلز پارٹی کے دیں، پھر نون لیگ کے دیں، سب دیں۔ سچ بولنے کی ہمت تو کریں، ایک کسی سیاسی جماعت کو نہیں، سب سے یہی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔